بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن الحکیم برائے فرسٹ ایئر مشق نمبر 2 کے سوالات کے جوابات کے ساتھ نالج ویز قلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو بچوں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے روزہ رکھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان میں تقویٰ یعنی اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نیز حالت روزہ میں حکم باری تعالیٰ کی وجہ سے حلال چھوڑنے والے سے یہ توقع ہے کہ وہ حرام اور گناہوں کے کام بھی چھوڑ دیں گے۔ سوال نمبر 2، اہل ایمان کو مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین اور رشتہ داروں اور دیگر حاجت مند طبقہ پر خرچ کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہاری ضرورت سے زائد مال زائد ہو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح مال خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے اور اس کے بعد احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا نہ ہو، کیونکہ اس سے خرچ کرنے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے اور جو مال خرچ کیا جا رہا ہو وہ عمدہ ہو رتی قسم کا نہ ہو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 3، سود کے کیا نقصانات ہیں؟ اس کا جواب ہے سود ایک سنگین جرم اور گناہ کبیرہ ہے جس میں ملوث افراد کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ نیز سود کھانے والے قیامت کے دن قبروں سے اس حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ اس طرح سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور اس کا انجام بھی مفلسی اور تباہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہمارے پاس قتال فی سبیل اللہ کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کا جواب ہے قتال فی سبیل اللہ کے مقاصد فتنہ فساد اور ظلم کا خاتمہ اور سرکوبی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور تمام عالم ادیان عالم پر اس کو غالب کرانا ہے۔ سوال نمبر 5، مالی معاملات کے حوالے سے دین کی کیا تعلیمات ہیں؟ اس کا جواب ہے مالی معاملات کے حوالے سے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان تمام مالی معاملات میں حد درجہ اعتداد کرے کہ باطل طریقے سے نہ خود کسی کا مال کھائے اور نہ کسی کے قسم کے غلط مقصد کے حصول کے لیے رشوت وغیرہ کے ذریعے اپنا مال دوسروں کے مال حکام تک پہنچائے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھائیں۔ مالی معاونت کرتے وقت اس کو 2 گواہوں 2 مرد گواہ یا ایک عورت کی موجودگی میں لکھے، اور اگر سفر میں ہو یا لکھنے کی صورت نہیں بن رہی تو دین قرض کے عوض رہن بھی رکھوا سکتے ہیں۔ مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دینی چاہیے۔ اگلا سوال ہمارے پاس آیت 183 تا 88 کی روشنی میں سوالات اور جوابات۔ پہلا سوال، کیا روزہ صرف امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے روزہ صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دوسرا سوال، روزہ فرض کرنے کی کیا حکمت ہے؟ روزہ فرض کرنے کی حکمت ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے حصول کے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تیسرا سوال، روزے کس مہینے اور کتنی تعداد میں رکھے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے فرض روزے رمضان کے مہینے میں 29 یا 30 دن تک رکھے جاتے ہیں۔ اگلے سوال ہیں، روزہ کے حوالے سے کن لوگوں کو رخصت دی گئی ہے؟ روزہ کے حوالے سے 2 قسم کے لوگوں کو رخصت دی گئی ہے، ایک جو بندہ اتنا بیمار ہو تو روزہ رکھنے سے اس کا نقصان ہوتا ہو، 2 مسافر۔ پانچواں سوال، رمضان کے مہینے کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب ہے رمضان کے مہینے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا ہے۔ 6واں سوال، جو بالغ اور عاقل اہل ایمان رمضان کے مہینے کو پائے اس پر کیا لازم ہے؟ جو بالغ و عاقل اہل ایمان رمضان کے مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے؟ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یسر یعنی آسانی چاہتا ہے، عسر یعنی مشکل نہیں چاہتا۔ روزہ کس وقت شروع اور کس وقت ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ روزہ صبح صادق سے شروع کرنے اور غروب آفتاب کے وقت ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم آیت الکرسی یعنی آیت نمبر 255 کے حوالے سے سوالات جوابات کو دیکھیں گے۔ پہلا سوال، آیت الکرسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ آیت الکرسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تمام آیتوں کے سردار قرار دیا ہے۔ دوسرا سوال، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے اسماء و صفات ذکر کیے گئے ہیں؟
آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم سب کو قائم رکھنے والا ہے، زمین و آسمانوں میں موجود سب چیزوں کا مالک ہے، وسعت علم، العلی سب سے بلند، العظیم بڑی عظمت والا۔ اگلا سوال ہمارے پاس، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کو کن عیوب سے پاک قرار دیا گیا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دیا گیا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی نگرانی اسے نہیں تکاتی۔ سوال نمبر 4، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے بتایا گیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ ان کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہیں۔ اگلا سوال، آیت الکرسی کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں کیا بات بیان ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی کہ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور تمام زمینوں پر چھائی ہوئی ہے۔ سفارش کے حوالے سے کیا بتایا گیا؟ سفارش کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں کوئی حدیث تحریر کریں۔ آیت الکرسی کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہیں، یعنی وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہم آیت 274 تا 280 کی روشنی میں سوالات کے جوابات دیکھیں۔ پہلا سوال، سود کھانے والے کا کیا انجام ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ آل عمران میں سود کھانے والے کا انجام یوں ذکر کیا گیا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ سود کھانے والوں کا کیا اعتراض نقل کیا گیا ہے؟ سود کھانے والے یہ اعتراض کرتے تھے کہ تجارت بھی سود کی ہی مانند ہے۔ سود کھانے والوں کے اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ سود کھانے والوں کے اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحت سننے کے بعد رک جانے اور نہ رکنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نصیحت سننے کے بعد رک جانے اور نہ رک جانے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو حرمت سود سے پہلے ہی لے چکا وہ اسی کا ہے، اور نہ رکنے والے کے بارے میں فرمایا گیا ہے جو دوبارہ ایسا کرے گا تو وہی آگ والے ہیں۔ اگلا سوال، سود اور صدقات کے حوالے سے کیا فرق واضح کیا گیا ہے؟ جواب، سود اور صدقات کے حوالے سے فرق یوں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود نہ چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کس چیز کا اعلان ہے؟ سود نہ چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ مقروض اگر تنگ دست ہو تو اس کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ مقروض اگر تنگ دست ہو تو اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو، اگر تم قرض معاف کر کے ہی صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب ہم آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ پہلی آیات ہمارے پاس آیات الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے لے کے واللہ سمیع علیم، اور یہ اس کا ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ۔ آپ بامحاورہ ترجمہ ٹیکسٹ بک میں ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس نیکسٹ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کے واغفر لنا ربنا والیک المصیر، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے معاف فرما دے گا، جسے چاہے عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے، اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اے ہمارے رب تیری بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں اور تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اگلا سوال ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، یہاں سے لے کے
अला कौमल काफरीन। इसका तर्जुमा अल्लाह ताला किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं डालता, उसके लिए अजर होगा जो नेक अमल उसने किया, उस पर वबाल होगा जो बुरा अमल उसने कमाया। ए हमारे रब, तू हमारी गिरफ्त न कर अगर हम भूल जाएं या ख़ता कर बैठें। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जैसा बोझ तूने उन पर डाला जो हमसे पहले गुजर गए हैं। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसे उठाने की हम में ताकत नहीं, और हमसे दरगुजर फरमा और हमारी बख्शिश फरमा और हम पर रहम फरमा, तू हमारा कारसाज है। बस काफिर कौम के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। इसके साथ सूरह बकरा के दूसरे सबक की मशक़ी सवालात के जवाबात मुकम्मल हुए। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान की मशक़ी सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा हमारे मज़ीद लेक्चर्स भी अलग से प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।